بندے کا اپنا ذوق ذاتی ذوق کسی کا وہ پوری امت کے لیے نہیں ہو سکتا۔ حضرت میری بات سنیں، علیہ السلام کہنے سے کوئی سنیے سے تو نہیں نکلتا۔ ایسی بات تو ہم کر ہی نہیں دیں، موقع پر انہوں نے بیان کر دیا، دوبارہ انہوں نے شروع کیا، ہم نے شروع کیا۔ جی ہم صرف یہ کرنا چاہتے ہیں، حضرت نے پہلے بیان کیا اس پر، اور علامہ صاحب نے جو اہل سنت کا، جو حنفیوں کا نظریہ تھا، ہمارے بزرگوں کا، جمہور کا، وہ بیان کیا۔ بعد میں پھر حضرت نے شروع کیا ہے، اور حضرت نے جیسے فرمایا کہ بڑی سختی کی جا رہی ہے، تو سختی والا کوئی اتنا چھوڑنے والی بھی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات، جس سے جس قسم کی خوشبو آئے گی اس کی خوشبو کو بھی کہا جائے گا، جس سے بدبو آئے گی اس کی بدبو کو بھی کہا جائے گا، اور جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے ہم نے تو اس کے دائرے میں رہ کے بات کرنی ہے۔ آج ہم اپنی سوچ کو اپنے بزرگوں کی سوچ سے اوپر نہیں بیان کر سکتے۔ ہم دین مبین میں پابند ہیں، اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کے قاعدے کے پابند ہیں۔ جس بات کو اہل سنت صدیوں سے بیان کرتے رہے ہیں، آج اگر کوئی ایک بندہ اپنے ذوق کی بات کرے کہ میرا ذوق یہ کہتا ہے، تو کسی ایک بندے کا ذوق یا کسی ایک بندے کی تحقیق پورے اہل سنت کے اوپر کیسے لگائی جا سکتی ہے؟ میں بڑے ادب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ان کی اپنی تحقیق ہے شاہ صاحب کی، وہ ٹھیک ہے، جو ان سے بیان کرتے ہیں، جو ان کی بات پر متفق ہیں۔ نہیں ایک منٹ جی حضرت، اس طرح جلال میں آپ نہ فرمائیں۔ نہیں میں جلال میں نہیں آ رہا، میری بات سنیں، میں تو ایک موقف کو بیان کر رہا ہوں۔ میری بات ایک منٹ، جی میں ہم یہاں چار آدمی بیٹھے ہیں، جی ایک ہماری تحقیق ہے جی اور ایک غزالی جماعت کی تحقیق ہے۔ میری ایک منٹ، علامہ خفاجی کی بھی تو تحقیق ہے نا، آپ کو بتاؤں جمہور کی تحقیق کے آپ مخالفت کر رہے ہیں۔ نہیں دیکھنا پڑے گا، آپ احناف کی تحقیق آپ کہہ رہے ہیں، آپ جو کی تحقیق احناف کے خلاف تھوڑا جائے گا، احناف کی تحقیق کے خلاف خفاجی ہے، علامہ خفاجی کے معاملے میں یا علامہ خفاجی کے مقابلے میں ہم دو علماء کو لیں گے۔ زمان کی بات لے کے کیسی علامہ خفاجی کے مقابلے میں ہم کبھی دو کو لیں گے۔ پوری امت کے حوالے ہیں، اور آپ ایک حوالہ لے کے وہ بھی زبان کے حوالہ کا، اور اس پر بات کر رہے ہیں۔ کسی ایک کی بات امت کے اجماع پر جمہور پر نہیں لایا جا تحریمی سکتا۔ کہا نہیں، حرام کہا نہیں ہے، تو پرابلم کیا ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سنی ہو کے کیوں شیعوں والے سوال کرتے ہیں؟ بات تو سمپل ہے نا یار، تم سنیوں کے گھر پیدا ہوئے، سنیت کا تم کھاتے ہو، سنیت کا تم نام لیتے ہو، سنیت کا دعویٰ کیے بغیر تمہارا زندگی کا گزارا نہیں، نظاری نہ بات نہیں، تو ضرورت کیا ہے شیعوں کے سوال کرنے کی؟ اور اگر کسی کا سوال آیا ہے تو ہم نے ان کو یہی کہا ہے نا کہ آپ کے سوال میں کیوں شیعت کی بو اس لیے آئی ہے کہ وہ سوال شیعہ کا ہے، اہل سنی کا سوال نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا سوال کرنے والا کون تھا، میرے سامنے کتاب پڑھی ہے، مگر وہ سوال اہل تشیع کا ہے، سنیوں کا وہ سوال نہیں ہے۔ جو جہاں سے بولے گا اس کا جواب وہاں سے ہوگا۔ سمپل سی، اب کوئی مجھے نہیں پتا سوال کرنے والا ہم نے کون اپنی تھا۔ رشتہ داریاں کسی سے نہیں نبھانی، بات بڑی سمپل ہے کہ جو سنی ہے وہ سنی بن کے سوال کرے، اور اگر اہل تشیع کا، ہم ان کو بھائی کہہ رہے ہیں نا، میں نے ان کو نصیحت کے انداز میں یہ بات کی ہے نا کہ آپ کا جو سوال آیا ہے اس میں اہل تشیع کی بو تھی، اگر آپ اہل سنہ میں سے ہیں تو پھر یہ سوال ان کا آپ نہ کریں۔ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے، آپ کے سامنے پوری ایک تاریخ، پوری سیرت، پورا ایک نظام موجود ہے۔ آپ نے اپنا پورا موقف بیان کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری طرف آپ سے دوبارہ اس موقف پر بات ہوگی، ہم پھر بات کریں گے۔ میں پھر یاد کر رہا ہوں، اگر اس موقف پر پھر کوئی بولے گا ہم پھر بولیں گے، کیوں ہم اپنے بزرگوں کے چار بندوں کے موقف کے مقابلے میں لاکھوں کا موقف دونوں کیسے ہو گئے؟ ایک طرف لاکھ، ایک طرف چار، دونوں میں یہ یہ کیسی دونوں کی بات ہوئی؟ جو بولے گا ہم بولیں گے، ہم چپ نہیں رہیں گے۔ چلو میں آپ کو چپ کہنے کو برابر کریں، یہی تو پرابلم ہے۔ جو اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے وہ حنفیوں کی بات کرے نا، جو اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے حنفیوں کی بات کرے نا، وہ غیروں کی بات کیوں کر رہا ہے یا کسی ایک بندے کی بات کیوں کر رہا ہے؟ اب ابھی کہا گیا تو امام غزالی حنفی ہے، امام غزالی حنفی ہے، امام غزالی کی جو بات کی گئی، اگر ہمیں کہا گیا کہ حنفیوں کا حوالہ پیش کیا جائے تو امام غزالی کون ہے؟ کیا امام غزالی حنفی ہے؟ یار بتائیں ان کو، امام غزالی نہیں، غزالی زمان کس کی بات کی جا رہی ہے؟ غزالی زمان کی بھی، اور غزالی زمان کی بھی بات علامہ خفاجی سے اوپر ہے۔ ایک طرف حضرت علامہ خفاجی کا حوالہ پیش کر رہے ہیں، آپ ان کے مقابلے میں غزالی زمان کا حوالہ پیش کریں گے۔ میں مجھے افسوس سے اب کہنا پڑ رہا ہے، جی آپ علامہ خفاجی کو غزالی زمان سے زیادہ نہیں سمجھتے۔ کیا مطلب؟ آپ خدا کے لیے کچھ خدا کا خوف کریں۔ نہیں، غزالی زمان کے بعد ہم مخالف نہیں ہو رہے، ہم مخالف نہیں کر رہے، ہم ان کی مخالفت نہیں کر رہے۔ علامہ سخاوی نے لکھا ہے کہ صلاۃ میں اختلاف ہے، سلام میں اختلاف ہی نہیں ہے۔
میں بڑا حیران ہوں یار. آپ اختلاف آپ کس چیز کے قائل ہیں؟ آپ کس چیز کے قائل ہیں؟ آپ اپنا موقف کھل کے بیان کریں. آپ اپنا موقف بیان کریں. آپ کے نزدیک یہ اناف کا موقف نہیں ہے. آپ اپنا موقف کھل کے بیان کریں. نہیں, ایک منٹ, آخری بات میں کرنا چاہوں گا. آخری بات وہ یہ ہے کہ ہمارا موقف تھا کہ ہم اتباعاً سلام کے قائل ہیں, وہ ہم نے پیش کر دیا. آپ کا جو موقف ہے آپ وہ پیش کریں. حضرت نے تو پیش کیا, حضرت استقلالن کے قائل ہیں. آپ بھی اگر استقلالن کے قائل ہیں وہ پیش کریں. دو باتیں آپ بھی نہ کریں. جیسے انہوں نے کہا تھا کہ حضرت مولا علی کے مزار کے والے سے, تو آپ نے گزارش یہ کی تھی ان کے آگے کہ آپ کوئی ایک بات پیش کر دیجئے. تو میں آپ سے بڑے ادب سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ استقلالن سلام بھیجنا جائز ہے تو آپ یہ بات آگے پیش کر دیں. آپ آگے یہ وضاحتوں میں یا استقلالن کے بھی اور دوسرے کے بھی دلائل یا دونوں باتیں آپ ایک بات کریں. ہم دونوں نے ایک بات کر دی ہے اس مسئلے پر کہ ہم اتباعاً سلام کے قائل ہیں, استقلالن سلام کے ہم قائل نہیں. جو احناف کا نظریہ ہے, جو شوافے کا نظریہ ہے, جو مالکیوں کا نظریہ ہے, وہی ہمارے بزرگوں جیسا نظریہ ہے. آپ مہربانی فرما کے جو پیش کرنا چاہیں پیش کریں. بات کر لی ہے نا, تو میں اب گزارش کرنے لگا ہوں. جی ضرور. ہم حضرت غزالی زمان علامہ سید احمد کاظمی, احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کو امام اہل سنت مانتے ہیں. صرف ہم ہی نہیں مانتے, تمام علماء نے انہیں امام اہل سنت مانا اور وہ سب امیر تھے. ان کی تحقیق میں یہ ساری چیزیں ان کے بھی مد نظر تھیں, تو ان کا قول کوئی ایسا نہیں ہے کہ غزالی زمان نے ویسے ہی کہہ دیا ہو. آپ حضرات نے جو کہا ہے کہ علیہ السلام نہ کہا جائے مشابہت ہوتی ہے, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عام لوگوں کو چونکہ اس میں فرق پڑتا ہے, کراہت کی حد بھی تو تنزیہ تک آپ بھی بیان کر رہے ہیں. اتنی بات کی اتنا بڑا لیکن وہ بھی ہضم نہیں ہو رہی نا. مسئلہ تو آپ نے بڑھایا کہ نہیں, جب بات ختم ہو گئی تھی دوبارہ شروع کیوں ہوئی؟ میں تو ہمیشہ بات صرف یہ مفتی صاحب, میں نے تو بات جو کی اس کو بھی انتہائی اچھے انداز سے کیا, آسن انداز سے کیا, اور پھر بھی اسی پر بات میں نے رکھا بات کو کہ سلام تباً پڑھنا جائز ہے, استقلالن مکروہ تنزیہ ہے. اب آپ ایک ایک کی بات لے کے آئیں گے تو ہم علماء اعلیٰ حضرت پھر ان سے چھوٹے ہیں یا فلاں شخصیت چھوٹی ہے. جب اتنی پوری امت کی علماء کا ایک بات پر قول ہے تو پھر ایک دو بندے کو درمیان میں لا کر اس شخصیت کو ڈیمیج کرنے والی بات ہے. جب موقف بیان ہوتا ہے تو مجموعی ہوتا ہے, جمہور کا موقف کیا ہے, ایک دو کی درمیان سے بات لگا کے اس کو متنازع بنانے والی بات ہے. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں میں قبلہ شاہ صاحب کی طرف آنے سے پہلے بارہا میں نے کوشش کی, نہیں حضور مجھب قبلہ نہیں, شاہ صاحب کو الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ علیہ صحابی کے بعد الصلاۃ والسلام علیکم رسول. بس یہی میں گزارش کرنا چاہتا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ پوری دنیا جو ہے ہمارے پروگرام کو دیکھ رہی ہے, ایک تو سب سے پہلے میں نے اپنے کالر سے عرض کیا تھا کہ آپ آئیں تو آپ ایک دائرے کے تحت جو ہے وہ کلام جو ہے وہ کریں. بس اتنی گزارش ہے علماء کرام سے, بصد احترام میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ احباب گفتگو ضرور کریں, جو آپ کا موقف ہے آپ بیان کریں, وہ ہم جو ہے وہ پوری بات سن رہے ہیں. میرا صرف ایک سوال ہے اور وہ آپ سب سے ہے, وہ یہ ہے کہ امہ چینل جو ہے اس کا مقصد ہے تمام امت مسلمہ کو اور خاص کر اہل سنت والجماعت کو صحیح العقیدہ جو ہمارا ہے اس پر ایجوکیٹ کرنا. اور یہ اگر مسئلہ آیا ہے تو میرے خیال میں اس کی یہ ضرور وضاحت ہونی چاہیے کہ جو آمت الناس ہے, جو عام لوگ ہیں ہمارے جو علم میں اتنا معیار نہیں رکھتے, ان کے لیے جو, کیونکہ وہ آپ کی بات کو سمجھ گئے, اس کا بھی جواب کرنا ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ شاہ صاحب نے چونکہ بارہا ان کو جب بھی بولنے کا موقع ملا تو ان کو آپ جو بھی موقف ہو آپ کو میں موقع دوں گا, لیکن جب شاہ صاحب گفتگو کر رہے ہوں تو ان کو اپنی گفتگو جو ہے وہ ضرور مکمل کرنے دیجئے. جی شاہ صاحب. مسئلہ یہ تھا, چل رہا تھا اس میں, تو میں نے بڑی محبت سب سے پہلے جی میں نے یہی آ کر سب سے پہلے قارون سے بھی اور علماء سے بھی کہ ہم کبھی کبھی تلخی میں آ کے اس آدمی کو اس مقام پر پختہ کر دیتے ہیں, اور ہمیں یہ محبت کی خوشبو پھر اور محبت کے پھول بکھیرنے چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ استاد کے جو اثرات ہیں نا وہ شاگرد پر متصل ہوتے ہیں, الحمدللہ باپ کے بیٹے پر. اور ایک ہے آج رسم یہ بن گئی ہے کہ جو بھی اہل بیت کا نام لے اس کو شیعہ کہہ دیا جاتا ہے. میں نے یہ کتاب لکھی ہے, یہ 6 جلدوں میں ہے,
اور کوئی کسی اہل تشیع میں سے، تشیع نہیں یار، روافض کی کسی کتابوں میں سے اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے، سب اہل سنت و جماعت۔ اختلاف اتنی بات ہے کہ امام شافعی اہل سنت نہیں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں 4.25 حصے سر کا مسا فرض ہے، شافعیوں کے نزدیک ایک بال کا مسا بھی کر لیا جائے تو گزارا ہو جاتا ہے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اگر یہ آ جائے، میں نے سینکڑوں کتابوں میں پڑھا ہے، ان کے نام کے ساتھ میرے پاس موجود ہیں، رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے اپنے شجرہ طریقت میں مولا کائنات سے لے کر، اچھا ایک بات جلالی صاحب کہہ گئے تھے، نقشبندیوں کے امام و مفسر حضرت قاضی پانی پتی قدس سرہ العزیز، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام سلاسل، نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی، شاذلی، شتاری، یہ سب مولا کائنات سے دست بدست اگر بیعت ہو تو مولا کائنات سے ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب سلاسل مولا کائنات سے چلتے ہیں، ایک سلسلہ جس کو قبر پر فیض کہہ رہی ہو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بھی نکلتا ہے۔ کبھی علماء کی زبان سے سنا ہے آپ نے علی کو صدیق اکبر؟ نہیں نہ سنا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو رسول اللہ نے صدیق کہا ہے، اس کا جو انکار کرے اس کی زبان کاٹ دی جائے۔ لیکن 7 حدیثیں ایسی ہیں جس میں رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو صدیق اکبر کہا ہے، چونکہ ان کا نام مشہور ہو گیا، ہم اس کے کہہ رہے ہیں۔ میں نے نظم ایک لکھی ہے، منقبت لکھی ہے، یہ میں نے آپ کو کاغذ جو دیے یہ سب سیدنا صدیق اکبر یاروں کے بارے میں ہے۔ یہ کتاب میں نے لکھی ہے، اس کو صدیق اکبر سے شروع کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر بن عبد العزیز ختم کی ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بھی اس میں تذکرہ ہے۔ اس کتاب میں نے علیہ السلام بھی لکھا ہے، اور میں نے امہات المومنین کو سلام اللہ علیہا لکھا ہے، اور اس کے ساتھ سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ، اور سب سے زیادہ جو اس کتاب میں نے لکھا ہے وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ پر جتنے اعتراض تھے ان کے جواب دیے۔ ہوگی بات؟ اب کوئی کتاب لکھ دے تو کہنا یہ اہل بیت کی کتاب ہے، یہ اندر سے شیعہ ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے، شیعہ کا تو ویسے قرآن میں اور ہزاروں حدیثوں میں ہے، میں روافض کا بات کرتا ہوں۔ وہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیعت بھی کرنے والے، ان کو شیعہ نہیں، ان کو رافضی کہنا چاہیے، چونکہ وہ امام کو چھوڑ گئے، وہ روافض ہیں۔ اہل بیت کی شان میں ایک کتاب میں نے بس 4-5 اور بھی لکھی ہیں جو اس کو ترجمے بھی کیے ہیں جتنا مجھے ٹوٹے پھوٹے آتے ہیں۔ اگر کوئی اہل بیت کی شان میں کتاب لکھے، کہہ دو نہیں اندر سے شیعہ ہے، اندر سے شیعہ ہے، پھر اس کا شور مچانا، پھر گھر بیٹھے صلاح کر کے کہہ دینا اس کے